اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تقول نفس یا حسرة على ما فرطت في جنب اللہ وإن كنت لمن الساخرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الحنین اللطوف الکریم۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ جمعہ ہمارے لیے الوداعی جمعہ ہے کہ ہم رمضان کے اس ہفتے میں ہے جو ہفتہ آخری ہفتہ ہے، تو ہم اس جمعہ کو الوداعی جمعہ کہتے ہیں اس لیے کہ اب اس ہفتے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا ہفتہ رمضان کا نہیں ملے گا، اور یقیناً وقت کو پھیرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن بندے کے اعمال بندہ ہی پھیر سکتا ہے۔ بندے اگر برے اعمال میں اٹا ہوا ہے تو وہ اپنے اعمال کو بدلنے پر خود قادر ہے، اور اللہ نے اس کو یہ قدرت دی ہے، تو اگر وہ چاہے تو ان چند دنوں کے اندر ہی اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ ایام معدودات، رمضان کے بارے میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ چند دن ہے، اور یقیناً یہ چند دن ہے کہ ایک وقت تھا جب میں یہاں کھڑا ہوا تقریر کرنے کے لیے جس ہفتے، تو وہ پہلا ہفتہ تھا، اور آپ دیکھیے کہ میں آج آخری ہفتے میں کھڑا ہوں۔ کب وقت گزر گیا کچھ پتہ بھی نہیں چلا، اور جس مہمان کی ضیافت کے لیے ہم کوششیں کر رہے تھے، آرائشیں کر رہے تھے، انتظار کی کر رہے تھے، آج وہ مہمان ہم سے جدا ہونے والا ہے اور اس کی الوداعی تقریب میں ہم موجود ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مہمان بہت عظیم تھا، اور اگر مہمان آنے کے بعد اس نے اپنی برکتوں سے ہمیں اگر معمور کیا ہے تو ضرور یہ مہمان ہمارے لیے مبارک ہے اور باعث برکت بھی ہے، لیکن اگر اس مہمان کے آنے اور جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا تو اس کا مطلب یہ رمضان کا یہ دن جسے ہم الوداعی جمعہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں، کیونکہ الوداع اس مہمان کو کہا جاتا ہے جس مہمان کی دلجوئی آپ نے کی ہو، لیکن جس مہمان کا دل دکھایا ہو یا جس کے آنے پر آپ کا شانہ بھی نہ ہلا ہو، آپ کو کوئی احساسی تک نہ ہوا ہو، تو اس مہمان کے جانے پر ہمیں کیوں احساس ہو؟ جس مہمان کے آنے پر ہم جمع نہیں ہوئے تھے تو اس مہمان کے جانے پر ہم کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ تو یہ چند دن جو ملے ہیں اور یہ جو تقریب ہے الوداعی جمعہ کی، یہ اس لیے ہے کہ ہم اس چیز کو سوچیں کہ کیا ہم رمضان کو الوداع کہہ رہے ہیں یا ہم اپنی غفلتوں کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ ہمیں رمضان کو الوداع کہنے کی بجائے اپنی غفلتوں کو الوداع کہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ان دوستوں کو الوداع کہہ دینا چاہیے آج کے بعد سے جو ہمیں اچھائی کی طرف نہیں بلکہ برائی کی طرف بلاتے تھے۔ ہمیں ان گناہوں سے الوداع ہو جانا چاہیے، ان گناہوں کو الوداع کر دینا چاہیے جو گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبائر ہے۔ وہ جو بھی گناہ، جب ہم ان گناہوں کا الوداع کہیں گے تو یقیناً ہم اس الوداع کے لائق ہیں، مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ افسوس ہے اس بات پر کہ ہم اس کو الوداع کہہ رہے ہیں جو ہمیں گناہوں سے صاف کرنے آئے۔ تو ہمیں بہت افسوس ہے اس رمضان کے گزرنے پر۔ یہ وہی رمضان ہے کہ جس رمضان کے آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا تھا اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا تھا، یعنی بندہ چاہ کر بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی، اور دروازے جنت کے کھل گئے تھے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول کی جائے گی، وہ سنی جائے گی۔ اس طرح کا یہ رمضان تھا، اور ہر دن ہزاروں جہنمیوں کو جہنم سے آزادی ملتی تھی۔ یہ ایسا رمضان، اتنا مبارک رمضان تھا، تو اس کے جانے پر افسوس تو ضرور ہوگا، لیکن انہی لوگ کو ہوگا جو اس چیز کو جانتے ہوں۔ جو اس چیز کو جانتے نہیں ہوں گے ان کو احساس کہاں سے ہو؟ اور جب احساس ہی نہ ہو تو کسی کے آنے اور جانے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جان یہ کہے کہ افسوس ہے اس بات پر کہ میں جو اللہ کی بارگاہ میں کمی کر کر آیا ہوں، یعنی جو تقصیریں اور جو کمیاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں نے کی ہے اس پر مجھے افسوس ہے۔ قیامت کے دن کوئی جان ایسا نہ کہے، کوئی انسان یہ نہ کہے کہ افسوس ہے کہ میں اللہ کی جناب میں تھا، اس کی بارگاہ میں تھا، اور اس کی بارگاہ سے لطف اندوز نہیں ہو پایا، اور میں نے اس کی بارگاہ میں رہ کر کمیاں کی اور نافرمانی کی۔
افسوس کہے گا وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک میں مذاق اڑانے والوں میں سے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو دنیا میں رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے عذاب کا ڈر بھی نہیں ہے، انہیں اللہ کے عذاب کا ڈر بھی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں میں نے خود دیکھا کہ اسی رمضان کے مہینے میں جس کی پہچان عبادت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو روزہ ہے، اس مہینے کی پہچان روزہ ہے۔ بہت سارے ایسے جو نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے، اس مہینے میں بھی نہیں پڑھتے لیکن روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس مہینے میں ایسے بھی کچھ بدبخت اور محروم تھے جو روزہ بھی نہیں رکھ سکے، یعنی ہر چیز سے عافیت تھی، نہ وہ مریض تھے نہ وہ مسافر تھے، جن چیزوں سے منائی کی ہے، عذر پیش کیا ہے شریعت نے، وہ سارے آزار میں بھی وہ آتے نہیں تھے، وہ معذور بھی نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے روزہ نہیں رکھا، جبکہ اس مہینے کی پہچان وہ تھی۔ کتنا افسوس ہے ان پر، اور وہ خود کتنا افسوس کریں گے کہ یار پورا مہینہ گزر گیا اور 10 سال کا 15 سال کا بچے نے پورا رمضان کے روزے رکھے اور میں اتنا بڑا ہو کر روزہ نہیں رکھ سکا، اب میں کس چیز کا الوداع کرنے جاؤں؟ میں جمعہ میں اسی لیے حاضر ہوں کیونکہ سب جاتے ہیں، تو یہ روایت نہیں ہے بلکہ یہ ہے جمعہ، بلکہ ہر جمعہ ہمیں ہماری آنکھ کھولنے کے لیے، ہمیں اپنے غفلت کے پردے ہٹانے کے لیے جمعہ میں ہم جمع ہوتے ہیں۔ یہ کوئی رسم اور رواج میں، جب یہ رسم و رواج ہو جائیں گی تو اس کے بعد اس جمعہ کا کوئی فائدہ ہے۔ فائدہ اسی وقت ہے جب ہم اسے اپنے دل سے مانیں کہ ہاں جو اس میں احکام بیان ہوتے ہیں ہماری تذکیر کے لیے، ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ جن لوگوں نے اس مہینے میں اگرچہ روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، زکاتیں نہیں دی، جو بھی عبادات ہے وہ نہیں کی، تو یہ ہفتہ آپ کے لیے ہے بتانے کے لیے کہ دن تو بہت سارے گزر گئے لیکن ابھی بھی کچھ باقی ہے، رحمت کے کچھ پل ابھی بھی باقی رہتے ہیں، اگر چاہتے ہو تو توبہ کر لو اور دوبارہ اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس لیے کہ وہ رب اتنا رحیم ہے کہ اس کے یہاں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے انسان کو سیکنڈ اور منٹ لگتے ہیں اور اپنے سارے گناہوں کو دھل لیتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو آج تک نیک عمل نہیں کیے وہ آج تو توبہ کر لیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ماشاء اللہ عبادتیں کی، ریاضتیں کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنے گناہوں سے بچتے رہے، گالی گلوچ سے بچتے رہے، غصے کو کنٹرول کیا، ہر طرح کی عبادت چاہے وہ بدنی ہو یا قولی ہو یا فعلی ہو، ہر طرح کی عبادت کی، اب ان 4 دنوں میں اپنی عبادت کو حقارت نہ کرے، وہ اپنی عبادتوں کو خراب نہ کرے۔ یہ 4 دن آپ کے لیے بہت ہے۔ آپ اگر کسی جگہ پر ریس میں لگے ہو تو آدھی ریس تک تو آپ پورے جان سے دوڑے اور سب سے آگے رہیں، اور آخری ریس کے آخری چکر میں آپ سوچے کہ نہیں اب میں نہیں دوڑ پاؤں گا، تو آپ کیسے جیت سکتے ہیں؟ تو یہ دوڑ آخری تک دوڑنی ہے۔ ان 4 دنوں میں 5 دنوں میں ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہو جائیں کہ 27 ہو گئی ہے، الوداع جمعہ ہو گیا ہے، اب رمضان نہیں ہے، رمضان ابھی باقی ہے، تو رمضان کے آخری دن تک اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس تحمل کو دیکھ کر، اس پابندی کو دیکھ کر آپ کو نیک بنا دیں، اور جب آپ نیک بن جائیں گے تو آپ یقین مانیں کہ آپ کے پاس لوگوں کا مجمع لگ جائے گا، لوگ آپ سے فیض اٹھانے کے لیے آ جائیں۔ تو یہ دن ہے لوگوں کے نیک بننے کا، لوگوں کے اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، ولی بننے کا دن ہے، یہ ولی بننے کا مہینہ ہے۔ اس میں اپنے آپ کو سنبھالے کہ اتنے دن میں نے نیکیاں کی، آگے میں گناہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اس کے انجام، اس کی اینڈنگ پر ہے۔ آپ کتنے بھی اعمال کر لیں لیکن آپ کی اینڈنگ اچھی نہیں ہے، آپ کا کوئی فرق۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ خاتمے میں خیریت کیوں مانگتے ہیں؟ اسی لیے مانگتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ معاف کر دے گا اگر خاتمہ اچھا ہے، لیکن ہمارے اوپر تو افسوس ہونا چاہیے کہ ہمارا سب کچھ اچھا تھا، خاتمہ خراب ہے۔ تو خاتمہ اس کے نزدیک بہت اہم ہے کہ بندہ آخر تک کیسا تھا، آخر تک اگر اچھا ہے تو اچھا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہیں جاب کرتے ہوں گے، 20 سال 30 سال اپنے سیٹ کے یہاں جاب کرتے رہے، ان کو آخری ایام میں امید ہوگی کہ سیٹ سے کچھ ملے گا، لیکن وہ جب تک تو تھا 20 سال تک کی فرما برداری کرتا رہا، آخری ایام میں سیٹ نے بھی سوچ لیا کہ یہ جب جائے گا ریٹائرڈ ہوگا تو اسے میں نوازوں گا، اس نے بڑی فرما برداری کی ہے، کوئی چوری نہیں کی، ہر بات کو سنا ہے، لیکن اگر آخری ایام میں وہ چوری کر جائے یا ایسی کوئی بات کر جائے جو اس کا دل دکھا دے، تو بتائیے وہ سیٹ اس کو کیا دے گا؟ کبھی نہیں دے سکتا۔ وہ پورے سالوں کی محنت بھول جائے گا، فراموش کر دے گا کہ اس نے اتنے سال میری خدمت کی ہے، آج تو ایک غلطی کی ہے۔ تو یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہم پورے مہینے نیکیاں کریں گے اور آخری ایام میں اگر ہمت ہار جائیں گے
تو پورے مہینے کی نیکی ہماری اکارت جائے گی. تو اسی لیے اگر ان نیکیوں کو بچانا ہے تو ہمیں آج بھی کنٹرول کرنا پڑے گا ان 4 دنوں کے اندر. اور امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا, اور وہی عطا کرنے والا ہے, اور کون عطا کر سکتا ہے. تو ان روزوں کی حفاظت کرے اور ان میں جو احکام ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں ان احکام پر عمل کرے, اور اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. کیونکہ عبادت صرف نماز اور روزہ نہیں ہے, بلکہ اچھے الفاظ بولنا, لوگوں کا دل نہ دکھانا, لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانا, یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. اور یہ عبادت اگر آپ کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں لکھ دے گا, جنتیوں میں لکھ دے گا. یہ بہت بڑی عبادت ہے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بد اخلاق ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ان کی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں. لیکن اگر با اخلاق ہے, نماز نہیں پڑھتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دے دے گا کہ وہ نماز میں بھی حاضر ہو جائے. تو ہمارے یہاں یہ جو افراط و تفرید ہے کہ نماز اگر پڑھ رہے ہیں, عبادات میں اگر کامل ہے, تو ہمارے اخلاقیات اچھے نہیں. اخلاقیات اگر اچھے ہیں تو ہم نماز میں کم ہیں. تو ان دونوں پلڑوں کو برابر کریں تاکہ ہم دین میں بھی اور دنیا میں بھی خوشحال ہو سکے, سرخرو ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ آج بیان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی بہاریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آنے والے سال میں بھی عطا فرمائے. اور جو رمضان میں ہم نے نیکی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آخر تک اسی طرح نیکی کرنے والا بنائے.